بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میری قابل احترام بہنوں اور بچیوں، چند باتیں عرض کروں گا۔ چونکہ ہمارا یہاں پروگرام طے نہیں تھا تو چند باتیں ہیں جو اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کرے وہ باتیں میرے لیے، آپ کے لیے اللہ کے قرب میں بڑھنے کا باعث بن جائیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا علم دین کے لیے انتخاب کیا ہے اور اس وقت عمومی طور پر علم دین کا رجحان نہیں رہا، شریف گھرانوں کی بچیاں بھی یونیورسٹیوں میں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، اور اگرچہ یونیورسٹی اور کالج کی تعلیم ناجائز نہیں ہے، لیکن وہاں کی جو تہذیب ہے اور اس ماحول کے جو اثرات ہیں وہ انسان پہ عام طور پر ہو ہی جاتے ہیں، اور پھر انسان دین سے ہٹتے ہٹتے پتہ نہیں کن گندگیوں میں جا کر گرتا ہے۔ تو آپ بچیوں کو، بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کے لیے قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اس نسبت کے آداب ہیں اس کا ضرور لحاظ کریں۔ ان میں بنیادی طور پر ایک بات جس کا لحاظ کرنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اشد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کبائر سے پاک ہونی چاہیے۔ مدرسے میں پڑھنے والی طالبہ اور پڑھانے والی معلمہ، اس کی زندگی میں بھی اگر کبائر ہوں تو بتائیے پھر دنیا داری کے ماحول میں اور بے دینی اور بے پردگی کے ماحول میں رہنے والی عورتوں کا کیا گلہ کیا جائے۔ اس لیے بنیادی طور پر جو چیز سب سے زیادہ آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کبائر سے پاک ہو، کبائر سے پاک ہو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور ان 11 قسموں میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے 11 دفعہ قسم کھا کے فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہو گیا، نامراد اور برباد ہو گیا وہ شخص جس کی زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ تو آپ جتنی بچیاں پڑھ رہی ہیں یا ہماری بہنیں پڑھا رہی ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے ضرور پاک کریں۔ اس وقت گناہوں کی فضا اور گناہوں کا ماحول اتنا بن گیا ہے کہ برائی ہی نہیں لگ رہی۔ کتنے دیندار لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ میوزک حرام ہے، لیکن ان کے موبائل پہ ٹونیں ایسی لگی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہوتی ہیں۔
تو اس لیے سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کریں۔ گناہوں سے پاک کیے بغیر ہم علم کے نور سے بھی محروم رہیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت سے بھی محروم رہیں گے، اور دین پہ چلنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوگی۔ کتنے سارے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے، مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں فجر کی نماز سے محروم ہو جاتی ہیں، جو گھر میں رہتی ہیں۔ یہاں تو سنا ہے کہ ماشاءاللہ کافی ساری بچیاں یہیں رہتی ہیں۔ جو بچیاں گھروں میں چلی جاتی ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے گھروں کو چلے جاتے ہیں، کتنے بچے ہیں جو فجر میں نہیں اٹھ پاتے، فجر میں ان کی آنکھ نہیں کھلتی، فجر کی نماز سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہیں پاک نہیں ہیں اور وہ کبائر سے نہیں بچ رہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات اپنے آپ کو کبائر سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ ظاہری گناہوں سے بھی بچو، باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ اس کا نام ہے تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ تقویٰ اتنا بنیادی وصف ہے کہ اس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ مجاہد اگر متقی نہیں ہے تو اس کا جہاد مردود ہو جاتا ہے۔ مدرس اور طالبہ، مدرسہ اگر ان میں تقویٰ نہیں ہے تو ان کی علمی کاوشیں مردود ہو جاتی ہیں۔ مبلغ اور داعی اگر وہ متقی نہیں ہے، اگر اس کی زندگی میں تقویٰ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تبلیغ کو، اس کی دعوت کو، اس کے واعظ و نصیحت کو مردود کر دیتا ہے۔ تقویٰ اتنا بنیادی شرط ہے۔ جیسے نماز کے لیے وضو کرنا لازمی ہے، نماز کے لیے جنابت سے اور نجاست خفیفہ سے، غلیظہ سے، تمام نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح نیکی کے کام کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے انسان کے اندر تقوی کا وصف ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ان کی نیکیاں قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہو۔ تو آپ اپنے اندر تقویٰ ضرور پیدا کریں۔ آپ اپنی زبان پہ قابو رکھیں، اپنی نگاہوں پہ قابو رکھیں، اپنے کانوں پہ قابو رکھیں، اپنے دل پر قابو رکھیں۔ کوئی گناہ نہ ہمیں سوچنا ہے، نہ ہمیں کرنا ہے، نہ ہمیں دیکھنا ہے، نہ ہمیں بولنا ہے، نہ ہمیں سننا ہے۔ کسی گناہ کے ہمیں قریب نہیں جانا، اور اگر کبھی کوئی غلطی سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر رو دھو کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو سیدھا سادہ رکھیں، زندگی میں سادگی لائیں۔ مدرسے میں پڑھنے والی طالبات تو سادہ ہونی چاہیے۔ اگر ان کو بھی بننے سنورنے کا شوق ہو اور ان کے اندر بھی دکھلاوے کا مرض ہو، ریا کا مرض ہو اور شہرت پسندی کا مرض ہو، تو بتائیے پھر جو دنیا دار عورتیں ہیں وہ پھر ان برائیوں سے کیسے بچ پائیں گی؟ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان سادگی کی زندگی نہیں گزارتا تو اس کا ایمان ابھی ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب انسان کے اندر سادگی ہوگی۔ آپ کے کپڑے سادہ ہونے چاہیے، آپ کا برقع سادہ ہونا چاہیے، آپ کی چال ڈھال سادہ ہونی چاہیے۔ آپ تقاریب میں بھی جائیں تو بن سنور کے زیوروں سے لد کر اور میک اپ میں گھنٹوں لگا کے نہ جایا کریں، بلکہ آپ کو سادہ رہنا چاہیے۔ سادگی والی زندگی ہمارے نبی کو پسند تھی۔ اور ویسے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہننا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بننا سنورنا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایک مرد، آپ تو عورتیں ہیں نا، ایک مرد اگر کپڑے پہن کر، اچھے کپڑے پہن کر اس لیے باہر نکلتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ واہ واہ کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور کسی اچھی سواری میں بیٹھ کے وہ گزرتا ہے تاکہ آس پاس کے لوگ دیکھیں کہ کتنی بڑی گاڑی لے لی ہے اس نے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے
ناجائز ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من لبث ثوب شہرۃ البسہ اللہ لباس الذل یوم القیامہ، جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کپڑے پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو سادگی کی زندگی گزاریں، رہنے سہنے میں سادگی ہو، تکلفات نہ ہوں۔ عورتوں کا بہت سا ٹائم بننے سنورنے میں اور میک اپ میں خرچ ہوتا ہے، اور مردوں کے پاس زیادہ کپڑے جمع کرنے کا اتنا رواج نہیں ہے۔ عورتوں کے پاس تو اتنے کپڑے ہوتے ہیں، سیدھی سادھی عورتوں کے پاس بھی 40 جوڑے ہوتے ہیں پہننے کے لیے، 30 جوڑے، 20 جوڑے، اور 50 جوڑے، اور 100 150 200 جوڑوں والی عورتیں بھی دنیا میں رہتی ہیں۔ ضرورت کے کپڑے رکھیں، 4-5 جوڑے رکھیں اور انہی پہ گزارا کریں۔ جب یہ ان کو پیوند لگنے لگے اور یہ پھٹنے لگیں اور یہ خراب ہونے لگیں تو اب بے شک دوسرے کپڑے سلوا لیں اور یہ غریبوں کو دے دیں۔ ہمارے نبی نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ایک تو مسکینوں سے محبت کر اور دوسرا جب تک کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے اس کو پرانا سمجھ کے چھوڑ نہ دیا کر۔ وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبَكِ حَتَّى تُرَقِّعِيهِ، جب تک تیرے کپڑے میں پیوند نہ لگ جائے تب تک اپنے کپڑے کو پرانا سمجھ کے چھوڑنا نہیں، ابھی یہ کپڑا ٹھیک ہے، پہننے کے لائق ہے۔ سادہ زندگی گزاریں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اچھا کھانے پینے میں بھی سادگی، پہننے میں بھی سادگی، کھانے پینے میں بھی سادگی۔ جو گھر میں پکتا ہے نا بس وہی کھایا کریں۔ بہت سی بچیوں کو اس کا شوق ہوتا ہے کہ باہر سے برگر منگوائیں اور باہر سے پکوڑے اور سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا، آج تو چیزیں نام بھی نہیں آتے ہمیں، یہ چیزیں منگواتی ہیں اور پھر وہ چٹپٹی چیزیں اور مزے لے لے کے کھا رہی ہوتی ہیں اور اس سے عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں کھانے پینے میں بھی سادہ رہنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ سادگی کے کھانے کو، سادگی کے پہننے کو، سادگی کے رہنے کو پسند فرمایا ہے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضیافت کی ایک درزی نے، تو کہتے ہیں میں بھی آپ علیہ السلام کا چونکہ خادم تھا تو آپ کے ساتھ میں بھی گیا۔ جب وہاں پہنچے تو اس درزی نے، اب درزی غریب آدمی بیچارہ، اس نے کون سے قورمے پکانے تھے یا بریانیاں بنانی تھیں، اس نے ہمارے نبی کے لیے ایک سالن پکایا شوربے والا، تھوڑا سا اس میں گوشت بھی تھا اور اس میں کدو بھی تھے، کدو زیادہ تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شوربے والے کدو کی پلیٹ میں سے چن چن کے کدو کھا رہے تھے، تو میں سمجھ گیا کہ میرے آقا کو کدو کھانا زیادہ پسند ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کدو شوربے میں پکائے جاتے ہیں کیا؟ کدو تو ایسے پکنے چاہیے کہ ان میں شوربہ نہ ہو تاکہ مزہ تو آئے کھانے میں۔ اس نے شوربے میں کدو پکائے، لیکن ہمارے نبی مزے لے لے کے اس کی پلیٹ میں سے کدو کھانے لگے۔ تو کھانے پینے میں بھی سادگی کا اہتمام کریں۔ تیسری بات، اتباع سنت کو لازم پکڑیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو مدرسے کی طالبات اور معلمات، ان کی زندگی سنت سے ہٹی ہوئی ہونا یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پڑھ ہی رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے دین کو۔ اب اگر انہی کی زندگیاں آپ علیہ السلام کے شمائل اور عادات شریفہ اور آپ کی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہوں تو بتائیے پھر دنیا دار لوگ کیسے چلیں گے اس پہ؟ ہر کام میں سنت، کھانے پہ بیٹھیں سنت کے مطابق، کھانا کھائیں سنت کے مطابق، بات کریں سنت کے مطابق، لباس پہنیں سنت کے مطابق، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا مسکرانا اور رونا، یہ بھی ہمارے نبی کے طریقے پہ ہونا چاہیے۔ اس کا اہتمام مدرسے کی طالبات اور معلمات کو ضرور کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کی کامیابی نبی پاک علیہ السلام کے طریقے میں ہے، تو ساری دنیا کے مسلمان تو تب چلیں گے نا جب یہ جنہوں نے دین کے لیے زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچیاں اور معلمات
اور مدرسین اور مدرسات کم از کم ان کی زندگیاں تو سنت کے مطابق آئیں پہلے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کوئی قدم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کے نہ اٹھائیں۔ چوتھی بات یہ کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمازوں کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نماز کی فکر رہنی چاہیے، اذان کی فکر رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب نماز کا وقت آخری وقت رہ گیا ہے، اب جلدی جلدی وضو کر رہی ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ رہی ہیں، ایسے نہیں، بلکہ اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جوں ہی محلے کی مسجد میں اذان ہو جائے، سارے کام ادھورے چھوڑ کر ہماری عورتوں کو پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ مرد مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کریں، عورتیں محلے کی مسجد میں اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھیں۔ اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ نمازوں میں خشوع خضوع ہو، نماز میں دھیان ہو، نماز میں مزہ ہو۔ ایسے بھی اہل اللہ گزرے ہیں جنہوں نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور پھر ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی فرماتے بھئی آج تو دل کر رہا ہے کہ ساری رات قیام میں گزار دوں۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے، ساری رات قیام کرتے رہتے، تھکتے نہیں تھے، ساری رات قیام، قرآن پڑھ رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی فرماتے آج تو ساری رات رکوع کرنے کو دل کر رہا ہے اور ساری رات رکوع میں گزار دیتے۔ کبھی کہتے آج تو ساری رات سجدے میں گزارنے کو دل کر رہا ہے اور ساری رات سجدے میں گزار دیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی راتیں قیام اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ تو جو مدرسے میں پڑھنے والی معلمات ہیں، طالبات ہیں، ان کو تو نماز کا اہتمام بہت ہونا چاہیے۔ اذان سنتے ہی سارے کام ادھورے چھوڑ کر پہلے ان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات یہ کہ صرف 5 نمازیں نہیں، ان کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے، ان کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہ علماء اور عالمات یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں، طالبات نبیوں کی وارثہ بن رہی ہیں، تو ان کی زندگی میں بھی وہ تمام معمولات ہونے چاہیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ھو فاتخذہ وکیلا۔ یہ اعمال ہمارے نبی کو اللہ نے بتائے ہیں۔ جب ہم نبیوں کے وارث ہیں یا بن رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی تو یہ اعمال ہونے چاہیے۔ کیا؟ جب تہجد کا آخری ٹائم ہو، ہمیں ضرور تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ مدرسے میں پڑھنے والی بچیاں بھی تہجد میں نہ اٹھیں تو بتائیے پھر سارا دن دنیا داری کی زندگی گزارنے والی عورتیں تہجد میں کیسے اٹھ پائیں گی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری دادی مجھے 5 سال کی عمر میں تہجد میں اٹھا دیتی تھی، 5 سال کی عمر میں تہجد میں اٹھا دیتی تھی۔ تو آپ ساری بچیاں ضرور تہجد پڑھا کریں، تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد پابندی سے پڑھنے والی عورت، پابندی سے پڑھنے والا مرد مرنے سے پہلے ضرور ولی بن جاتا ہے۔ اور آج تک کوئی ولی، کوئی اللہ والی تہجد کی نماز پڑھے بغیر اللہ والا اور اللہ والی نہیں بنے۔ تو آپ تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اور اگر کسی دن آپ کو رات کو بہت تاخیر ہو گئی ہے، اب آج کل جیسے 4 بجے کے قریب ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ تہجد تو اٹھ کے ہی پڑھیں، 3 بجے اٹھ جائیں، 3:15 بجے اٹھ جائیں اور اٹھ کے تہجد پڑھیں۔ لیکن اگر کسی دن آپ کو
12:15 12:30 1 بج گیا ہے تو اب ظاہری بات ہے اگر لیٹیں گی اور پھر آپ 3 بجے اٹھ جائیں گی تو دن کو پڑھنے پڑھانے میں دشواری ہوگی اور پڑھائی کا نقصان ہوگا۔ تو اب آپ کو بے شک آپ سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیا کریں، لیکن تہجد پڑھیں ضرور، تہجد چھوڑا نہ کریں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے جو طالب علم، جو طالبہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے علم کی کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ ان سے خیر کے کام لے، ان سے نیکی کا کام کروائے اور ان کو اپنا قرب عطا فرمائے، ان کو چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کریں۔ تو آپ ساری بہنیں بچیاں تہجد کا ضرور اہتمام کریں۔ چھٹی بات یہ کہ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ، تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ، تھوڑی تھوڑی بات پہ اگلے کی بے عزتی۔ یہ مزاج عالم، عالمہ، طالب اور طالبہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی عفو اور درگزر کا تھا، برداشت اور تحمل بردباری کا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے جو غصے کو پینے والے ہیں اور اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے ان کو معاف کرنے والے ہیں، اور اگر وہ برائی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جنت تیار کھڑی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگی میں اور فراخی میں غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے آنے والی زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور برائی کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ بندے اور بندیاں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے اخلاق بھی درست ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری صفات کے ساتھ متصف فرمائے اور یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔